الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا
کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، یعنی میدان محشر والے دن جسے سایہ مصطفیٰ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل کر اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اے رسول خدا، تیرے اس بیمار کو، اے رسول خدا، تیرے اس بیمار کو، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں، تو مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت محبت کے ساتھ عرض کرنے کے بعد عزیزان محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکات سعادتوں میں، لمحات میں آپ کو اور مجھے اس مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کی تمام عبادات کو، ہم سب کی تمام جملہ نمازوں کو اور اپنی بارگاہ کی اس حاضری کو اپنی اعلیٰ ترین بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی کے آخری لمحوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا، سچا، مطیع و فرما بردار، محبت کرنے والا، آپ سے حد درجہ کا عشق کرنے والا اور ہمیشہ کا آپ سے وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار پیدا فرما۔ سب سے پہلے میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقدس مہینہ ربیع الاول شریف تمام اہل اسلام کو، عاشقوں کو، محبت کرنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں اس ماہ مقدس میں جھوم جھوم کر اور پوری دھوم دھام سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر میلاد کرنے اور جلسے کرنے، اپنے گلیاں بازار سجانے، جھنڈے لگانے اور زیب و زینت کرنے اور شریعت کی حد میں، دائرے میں رہتے ہوئے مکمل خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالیقین یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے، اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ اس موسم کے اندر اہل ایمان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ذات اقدس ایک سائڈ پر اور کل عالمین سمیت جو کچھ بھی اس میں ہے، وہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، سارا کچھ تقوی و پرہیزگاریاں، وہ سب کچھ ایک سائڈ پر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خاک پر سب کچھ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، زندہ۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اول، سب سے اصل اور سب سے بڑھ کر نور مصطفیٰ ہیں، حبیب خدا ہیں، محبوب مصطفیٰ ہیں، نبی الانبیاء ہیں اور تیرے اور میرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو پھر تو ساری کی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں تو باقی سارا کچھ خدا بھی پیچھے چھوڑ کر فقط محبوب کی ہی بات کرتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھ خدا نے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہو تو ساتھ میں کسی اور کا کیا ہو۔ جب حضور کا کیا تو پھر حضور کا ہی کیا، جب دیگر انبیاء کا ذکر کیا تو وہ دیگر سارے انبیاء، مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے ممتاز نبی، سب سے اشرف
اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے کمال والے میرے آقا. اسی لیے تو ہر نبی یہ جستجو کرتا رہا، ہر نبی یہ جستجو کرتا، مولا میرے زمانے میں بھیج، مولا میرے زمانے میں بھیج، اس آمینہ کے لال کو میرے زمانے میں بھیج دے، اس حبیب کردگار کو میرے زمانے میں بھیج، وہ جس کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر محفل سجائی اور ہمیں جس کے متعلق تو نے ہم سے وعدہ لیا، محبوب اسے ہمارے زمانے میں بھیج. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام، سب نبی آقا کریم علیہ السلام کے انتظار میں ہی رہے، سارے کے سارے انتظار میں. اے کاش کہ وہ مدنی ماہی ہمارے اندر آ جائے، اے کاش کہ وہ مدنی ماہی ہمارے اندر آ جائے، اے کاش کہ وہ زمانہ ہمیں میسر آ جائے کہ حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام ہمیں مل جائیں. یہ ہر نبی انتظار میں رہا ہے. اچھا تو ذرا اپنی قسمت پر رشک نہیں کریں گے، فخر نہیں کریں گے کہ جو مانگتے رہے ہیں، جو جستجو کرتے رہے ہیں، جو جھولیاں پھیلا کر سوال کرتے رہے ہیں، مولا نبوت بھی واپس لے لے، مولا رسالت بھی واپس لے لے، مولا جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری واپس لے لے، ایک نعمت تو ہمیں دے دے. وہ کون سی؟ اپنے حبیب کا غلام بنا دے، حضور کا غلام بنا دے، حضور کا امتی بنا دے، حضور کو ہمارے اندر بھیج دے. یہ سارا کچھ بعد کی بات ہے، حضور سب سے اول ہے. مولا ہمیں وہ دے دے. تو جو مانگتے رہے جولیاں پھیلا کر، دعاؤں میں، التجاؤں میں، نمازوں میں، سجدوں میں، اپنی عبادات کے اندر حضور کو جو مانگتے رہے، خدا نے ان کو نہیں دیا، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، خدا نے بے مانگے ہمیں عطا کر دیا. اسی لیے تو خدا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا عظمت والا رسول تمہیں عطا کر دیا. احسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیوں جی احسان بنتا ہے کہ نہیں؟ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہیں، شیس علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر مصطفیٰ بھول نہ جانا، اللہ کا بھی ذکر کرنا، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں ان کے باقاعدہ میرے پاس حوالے موجود ہیں، ایسے باتوں میں نہیں ہیں. مسلک اہل سنت انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت سے ثابت ہے، فقط لغویات سے یا باتوں سے نہیں، ہم الحمدللہ شعر و شاعری سے نہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے لگتے جگر شیس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فقط اللہ کا ذکر نہیں، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ لازمی کرنا، لازمی ذکر مصطفیٰ. شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں والد بزرگوار، اے میرے والد گرامی، حضرت رسول کریم علیہ السلام کا ذکر وہ کب، کہاں، کیسے، کیوں؟ ذکر خدا تو حق بنتا ہے کہ ہاں وہ ہمارا مالک ہے، خدا ہے. حضرت شیس علیہ السلام نے یہ طنز پر نہیں پوچھا یا بے علمی میں، لا علمی میں نہیں پوچھا. مجھے یہ بتائیں اگر وہ نہ پوچھتے اور اس کے جواب پر حضرت آدم علیہ السلام جواب نہ دیتے تو روایت نہ بنتی، ہمیں کیسے پتا چلتا؟ وہ اندر ہی اندر وہ فرما دیتے اور اندر ہی اندر یہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے، تو ہم تک کیسے بات پہنچتی؟ بات آگے پہنچانے کے لیے شیس علیہ السلام نے پھر سوال کیا. مت کو یہ یتیم العلم سمجھ لے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، سارے سوال لا علمی پر دلیل نہیں ہوتے، سارے سوال لا علمی پر دلیل نہیں ہوتے. آپ بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں، غیروں کے یقین کرے بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے جب وہ حیران کن سوال کر دیتے ہیں، اور سنی ہمارا ماشاءاللہ بس آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہی رہتا ہے، انہیں کسی قسم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. سارا کچھ سننے کے باوجود بھی آتے ہو تو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اپنے اس قلب کو حضور علیہ السلام کی محبت سے روشن کر کے جایا کرو. ہر سوال عدم علم یعنی علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہا ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں؟ تو حضرت موسیٰ
عصا، آپ کا ہاتھوں میں عصا تھا. آپ نے عرض کی ہی عصائی، مولا یہ عصا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر پتہ تو پھر سوال کیوں کیا؟ بتائیں نا، اگر پتہ تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ وہ اسی طرح سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، موسیٰ علیہ السلام پھر اس عصا کے آپ جو ہے وہ آگے کارنامے بتائیں گے. مولا یہ عصا ہے، یہ فقط عصا ہی نہیں ہے، تیری قدرت کے ساتھ میں اس عصا سے، اس ڈنڈے سے میں بڑے بڑے کام لیتا ہوں. اس عصا مبارک سے میں بڑے بڑے کام لیتا ہوں. کیا مجھے نیند آئے تو میں اسے سرہانہ بنا لیتا ہوں، بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو پیچھے تکیہ بنا لیتا ہوں، اگر جادوگروں کے سامنے مجھے جانے کی ضرورت پڑے تو اسے میں اشارہ کرتا ہوں، یہ اژدہا بن کر سارے ان کے اژدہے نکل جاتا ہے، کھا جاتا ہے. اس سے میں اگر چاہوں تو بکریوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں. اس سے ولی فیہا معارب اخری، اس سے میں بڑے بڑے کام لیتا ہوں. اس عصا سے میں بڑے بڑے کام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس لیے تھا کہ اے موسیٰ آپ بتاؤ. اور جب موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے تو پھر ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اگر موسیٰ کے ہاتھ میں، توجہ طلب کرتا ہوں آپ کی، میری طرف دیکھیے گا، اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والے اس عصا کا یہ مقام ہے تو خود عصا جس ہاتھ میں آیا اسے یہ برکت مل گئی، تو موسیٰ کے اپنے ہاتھ کا مقام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی خود اپنی عظمت کیا ہوگی؟ اور اگر اس عصا کے موسیٰ کے پاس آنے سے یہ برکت مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت کیا ہوگی؟ تو پھر جس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو معراج کی رات اور کہیں پیچھے اس امام الانبیاء کے، یا رسول اللہ حق جاریہ، یا زندہ باد زندہ باد، جس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہوں اور کہیں پیچھے اس امام الانبیاء کے. امام افضل ہوتا ہے نا، امام افضل ہوتا ہے. تو حضرت رسول کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، شیس علیہ السلام سے فرمانے لگے فقط ذکر خدا نہیں، میلاد مصطفیٰ بھی. میلاد مصطفیٰ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ میلاد مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ ہی کرتے. اس کے علاوہ کون سا کام ہے جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو شریعت نے منع کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیطان جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو 40 دن تک روتا رہا، 40 دن تک شیطان روتا رہا ولادت مصطفیٰ کی وجہ سے. اس کے چیلوں نے اس سے پوچھا، او گرو جی بتاؤ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تجھے تکلیف کیا ہے، کون سا تجھے مروڑ پڑ گیا، کس وجہ سے تیرے پیٹ میں درد ہے، کیوں رو رہا ہے، آخر وجہ تو بتا. خالی ایسے ہی روتا رہے گا تو ہماری جو نسل آگے قیامت تک چلنی ہے، جنہوں نے ان کو منع کرنا ہے ان کو بھی تو شناخت ہو جائے، پتہ تو چل جائے میلاد والے کون سے ہیں اور روکنے والے کون سے ہیں، آخر پتہ تو چل جائے. بتا مسئلہ کیا ہے تجھے، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں مدینے میں مکہ مکرمہ میں امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے ہیں، نبیوں کے امام آ گئے ہیں. وہ کہنے لگے نبی تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، نبی تو پہلے بھی آتے رہے، دیکھنا حضرت آدم علیہ السلام سے تیرا سلسلہ شروع ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد شیس علیہ السلام آئے، ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے. یہ سلسلہ تو 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیسی عظمت والا آیا. توجہ نہیں کی آپ نے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پھر ایک مرتبہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کی عظمت کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ تو جو آج حضور کی عظمت کا انکار کرے وہ اس سے بھی بڑا شیطان ہے. شیطان ان سے کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے آدم علیہ السلام تشریف لائے، میں نے دیکھا ہے شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبیوں کو ہمارا سلام. یہ سارے عظمتوں والے ہیں، یہ سارے خالق کائنات کے محبوب ہیں، مگر یہ سارے عظمتوں والے ہیں، مگر جو اب آئے ہیں تمہیں ان کی عظمت کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. پتہ تو چلے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں
ابن حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پہلے نبی تو تھے، محنتیں کرتے تھے اور بھائی بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ محنت کی جی؟ 950 سال۔ تھوڑا عرصہ ہے، بڑا عرصہ ہے۔ اتنا عرصہ انہوں نے محنت کی ہے۔ اتنی محنت کے بعد کتنے بندے جی؟ گنتی کے 40، 100 سے کم مختلف روایتیں ملتی ہیں، 80 کی بھی روایت ہے، اور مثلا 100 سے نیچے۔ اور یہ جو اب تشریف لائے ہیں انہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں میری طرف دیکھیے گا، انہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے انہیں روح ایسا عطا کیا ہے، اگر چہرے کے اوپر رکھا ہوگا فقط اپنا چہرہ دکھائیں گے، رب کعبہ کی قسم کافر کلمہ پڑ جائیں گے۔ انہیں تو محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا نے انہیں روح ایسا دیا ہے، یہ جس طرف توجہ کریں گے، ارے انسان تو انسان رہے، خدا کی قسم پہاڑوں کے اندر سے گزریں گے، پہاڑ کلمے پڑھیں گے، درختوں کے جھنڈ سے گزریں گے، درخت کلمے پڑھیں گے، یہ جانوروں کے اندر سے گزریں گے، جانور ایک دوسرے کو کہیں گے رسول اللہ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے نبی ہیں کہ یہ آئیں گے تو ان کے لیے تو یہ ان کے بعد اب آنا نہیں ہے۔ دیکھنا وہ محنتیں کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، انہوں نے صرف 63 سال گزارنی ہے۔ یہ 63 سال کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، قیامت تک ڈنکے بجتے رہیں گے۔ یہ شیطان کتنے دن؟ 40 دن تک روتا رہا۔ تو جو آج بھی میلاد مصطفیٰ پر رو رہے ہیں وہ کس کی نسل سے ہیں؟ کس کی نسل سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، خدا نے ہمیں مصطفیٰ عطا کیے، اس لیے ہم کہتے ہیں فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے؟ بتاؤ تو صحیح، فضل رب العلا۔ اگر میرا مصطفیٰ خدا کا فضل نہیں ہے، بھائی مجھے بتاؤ کائنات کے اندر خدا کا فضل ہے کیا؟ اگر نعمت عظمی میرا مصطفیٰ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کائنات کے اندر حضور سے بڑھ کر نعمت ہے کیا؟ اگر خدا کی دولت میرے مصطفیٰ نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کے اندر دولت ہے کیا؟ خدا نے تو سب کچھ بھیجا ہی مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ خدا فرماتا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں وہ جو نہ تھے، بولو تو صحیح، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ آپ مشرق مغرب شمالن جنوبن اوپر نیچے جہاں مرضی اپنا ذہن گھما لیں، جان ہے وہ جہان کی۔ جان ہے تو جان ہے تو جان ہے تو ایک مثال کے ساتھ عرض کروں، آپ نے یہ ہماری باڈی ہے نا، وجود ہے ہمارا، ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے اس وجود کے اندر بلڈ سرکولیشن ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ و تابندہ ہیں، حیات ہیں۔ بلڈ سرکولیشن جب رک جاتی ہے، خون جب سرکولیٹ کرنا بند کر دیتا ہے کسی بھی جسم کے حصے سے، تو وہاں پر اس کا رابطہ باقی اعضائے بدنی کے ساتھ کٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو ایک لمحے کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے، ایک لمحے کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹائٹ دھاگا لے کر اپنی فنگر پر اس طرح سے اسے بانٹ دیں فل ٹائٹ کر کے، توجہ میری طرف ہے، سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، آ رہی سمجھ؟ آپ ٹائٹ دھاگا کر کے اس کے اوپر فل ٹائٹ کر کے باندھ دیں گے، ایک لمحہ گزرے گا 2-3 سیکنڈ کے بعد آپ کی اس دھاگے سے اگلے والا جو پورا ہوگا انگلی کا، اس کا یہ حقیقت ہے، کوئی لغو بات تو نہیں ہے، نہیں تو کوئی کر کے دیکھ لے۔ جب وہ اتاریں گے اس کا دھاگا تو پھر اس کی بلڈ سرکولیشن ہوگی تو وہ اس کی اصلی حالت
مصطفیٰ کی مثال بلا تشبیہ و بلا مثال کائنات کے ساتھ ایسی ہی ہے. حضور کا مرکز مدینہ منورہ ہے، عرب و عجم حضور کی وجہ سے، شمالن جنوبن حضور کی وجہ سے. خدا کی قسم زمین کے آخری کونے پر اگر گھاس اگ رہی ہے تو وہ اگنے کی وجہ سے، وجہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے آقا کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن ہے، رابطہ ہے حضور کی وجہ سے، کیونکہ حضور جان ہے. آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ رونقیں موجود ہیں، تو یہ رونقیں ہمیں بتا رہی ہیں حضور ہیں. یہ سورج کی روشنی ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور ہیں. یہ ساری کی ساری جب وہ چاندنیاں، پھولوں کی مہک اور پھولوں کی خوشبو اور پانی کی روانی اور یہ دریاؤں کا اچھلنا، یہ سارا کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ تو جان کی حیثیت سے ہیں، وہ تو جان کی حیثیت میں سے ہیں. اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر جان ہی نہیں ہے تو پھر ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول آپ مناتے ہو، 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے کہتے ہیں نا. ہمارے سنی سن کے چپ کر جاتے ہیں، واقعی یار 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے، ہماری سنی علماء کی کتب کے اندر تو بے شمار طریقے کے ساتھ موجود ہے. کئی کتب میں مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، آپ پریشان نہ ہو. اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی دیوبندی نے اپنی کتاب الافادات یومیہ، کیا نام ہے؟ الافادات یومیہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے نا 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ باطل مذہب ہے. یہ کسی نے جس نے بھی لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے، یہ غلط ہے. اس نے کہا میں نے بڑی تحقیق کی ہے اس پر. کس طرح؟ اس نے کہا یوم عرفہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج فرمایا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا 10ویں ہجری میں، اور 11ویں ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہے. ذو الحج کا مہینہ 9 تاریخ جمعے والے دن حضور حج پر تھے. یہ ذو الحج کا مہینہ گزرا، آگے محرم آیا، محرم کے بعد سفر آیا، سفر کے بعد ربیع الاول آیا، تو ربیع الاول شریف کے پیر والے دن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال گرامی ہے. پیر والے دن وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے. آپ دیکھ لیں 9 ذو الحج جمعے کا دن، آپ اس ذو الحج کے مہینے کو 29 کا کر لیں، سفر محرم کو 30 کا کر لیں، سفر کو پھر 29 کا کر لیں، یا اسے 30 کا کر لیں، اسے 29 کا کر لیں، اسے 29 کا کر لیں، تینوں 30 کے کر لیں، تینوں 29 کے کر لیں، الٹ پلٹ کر کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے 12 ربیع الاول پیر کا دن ہو، ایسا تو حساب ہی نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف پیر والے دن ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ آپ پیر کا دن آئے، آپ ثابت کر کے بھی دکھائیں. وہ کہتے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ان کے منہ پر ان کا تماچا، یہ ان کے منہ پر ان کا تماچا. ورنہ یہ تحقیقات ہمارے امام اہل سنت نے بڑی تحقیق کی ہے اس میں بڑی واضح طور پر. نمبر 1. نمبر 2 اس کا دوسرا جواب، جو کہتے ہیں نا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بات کرتے ہو، آپ اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے. میں نے کہا جن کے مر گئے ہیں وہ وفات منائیں، جن کے مر گئے ہیں وہ وفات منائیں. میرا نبی آج بھی زندہ ہے، ہم حضور کا میلاد منائیں گے. کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلسل کب تک رہے گا؟ وبعد وفاتک، حضور آپ کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے نبیوں کے جسموں کو مٹی کے اوپر کھانا حرام قرار دے دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, خدا انہیں قبروں میں رزق دیتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون, اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی زندہ ہے. اور بھائی نبی تو نبی ہوتا ہے. خدا فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو میری راہ میں مارا جائے شہید ہو جائے اسے بھی مردہ نہیں کہنا, اسے بھی مردہ نہیں کہنا. بل احیاء, یہ نص قطعی ہے. بل احیاء, بلکہ وہ اس کو جو یہ زندگی ملی ہے کس کے طفیل ملی ہے؟ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا, اگر یہ حضور کا غلام نہ ہوتا, اس نے اگر مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا, پھر اس طریقے کے ساتھ اسی کنڈیشن میں اور اسی صورت میں اگر مر جاتا تو پھر اسے یہ مقام ملتا؟ اسے جو مقام ملا کس کی وجہ سے؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. تو پھر حضور کا میلاد منائیں گے. یہ پورا مہینہ حضور کا میلاد منائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تو. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں نصاب دیا ہے, ہمیں یہ ٹارگٹ دیا ہے. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہر گلی کے اندر, ہر گھر کے اندر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنائیں, حضور کی تشریف آوری کی خبریں دیں. آج فتنوں کا دور ہے, فتنے بڑے پھیل رہے ہیں اور لوگ فتنوں کے ساتھ جو وہ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لہذا اس فتنوں بھری دنیا کے اندر ضروری ہے کہ اپنا ناطہ, تعلق, واسطہ, کنیکشن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ لیں. اس کنیکشن کو جوڑنے میں دیر نہیں لگتی, خدا کی قسم دیر نہیں لگتی. آپ کے اندر ہی کمی ہو سکتی ہے, ورنہ فقط نظر جھکائیں اور یا رسول اللہ کہیں تو آقا حاضر ہے. فقط نظر جھکائیں اور حضور کو پکاریں فقط ایک لمحے کے لیے, میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر. اس لیے 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ماشاءاللہ اگلا جمعہ شریف کا مہینہ ہے, وہ بھی عید کا دن, اور عید کے دن عیدوں کی عید, عید کے دن عیدوں کی عید. اب ویسے تو صاف سلے دلیر کپڑے پہنتے ہی ہیں, اس دن نیت یہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ہے, اس نیت سے نئے کپڑے پہننا, نئے کپڑے سلوائیں. عید الفطر میں اتنی خوشی نہ کیا کریں, عید الاضحیٰ میں اتنی خوشی نہ کیا کریں. یہ عیدوں کی عید ہے, عیدوں کی عید ہے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تو ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرمائے گا تو ہم تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, ہم اپنے اگلوں میں پچھلوں میں یہ عید بنا دیں گے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ دسترخوان نازل فرمائے تو ان کے لیے عید ہے. تو جس دن تاجدار مدینہ تشریف لائیں, بتائیں تو صحیح, دل جھومتا ہے کہ نہیں جھومتا؟ بنگڑے ڈالیں, خوشیاں منائیں, فلیفرحوا, خدا فرماتا ہے خوشیاں منائیں. لہذا اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول شریف ہے, جس قدر ہو سکے آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منائیں. یہ جو بازاروں کے اندر, گلیوں کے اندر یہ جو جھونپڑیاں لگتی ہیں, اور جھونپڑیاں لگانے کے بعد پھر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, گانے چلائے جاتے ہیں, میوزک چلائے جاتے ہیں, یہ شریعت, یہ اہل سنت نہیں ہے, یہ سنیوں کا کام نہیں ہے. یہ سنیوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں جو ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اندر گھس جاتی ہیں. مگر نہ سنی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے تو پورے شریعت کے دائرے میں رہ کر مناتے. سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی, بے وفائی نہیں کر سکتا. پورے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہے. ہر کسی نے اپنے گھر میں حضور کا میلاد کروانا ہے. کہیں جی حضور کا میلاد ہر کسی نے اپنے گھر کے اندر لازمی کروانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اہتمام تو تھا, انشاءاللہ تعالی ابھی تک ہماری مسجد میں یہ پتہ نہیں چلا. عرض تو کی گئی تھی کہ یکم ربیع الاول سے اس کی تزیین و آرائش ہو جائے تاکہ ان در و دیوار کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے. لہذا جب وہ زیب و زینت شروع کریں, مت کسی کی جب وہ باتوں میں آئیں کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو بے
बेटियां पता नहीं इन्हें कहां से याद आ जाती हैं, सारा महीना सारा साल बेवाएं और गरीब की बेटियों को पूछता कोई नहीं है और उस तरफ जाता कोई नहीं है। और जब माह मिलाद आता है, इन मिर्चों को देखकर इनको मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, जड़ियों को देखकर इनके पेटों में मुड़ेड़ उठने शुरू हो जाते हैं। क्या मुझे जी फजूल खर्ची हो रही है, इससे किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते। देख के एक झंडा कितने का आता है जी? 250 का लगाएं जी। एक झंडा कितने का? 250 का। और उसके साथ झंडे के साथ डंडा कितने का? 100 का। वो लगाएं 250, 350। और ये लड़ियां बढ़िया 1000 की, ये 1500 मुझसे लें। जिस किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो मैं तैयार हूं। 1500 मुझसे लें और जिस गरीब की बेटी की शादी इससे होती है मैं तैयार हूं। अगर नहीं होती, ये 1500 लगाकर जरा अपना घर जगमगाएं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो हमसे हमारी मोहब्बत के साथ हमसे खुश होता है, क़यामत वाले दिन हम उसे खुश कर देंगे, हम उसे खुश कर देंगे। इतने में अगर मदीने के ताजदार खुश हो जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए अपने घरों को भी सजाना है, अपने घरों को। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद के अंदर अगले जुमे इशा की नमाज के बाद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम भी होगा। हम मस्जिद भी सजाएंगे और भरपूर तरीके के साथ जब वो मिलाद मुस्तफ़ा भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे की नमाज के बाद हमने अपने इस इलाके के अंदर जुलूस का भी एहतमाम किया है। जुलूस निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बासआदत के हवाले से हमने जुलूस निकालना है। कौन कौन उसमें शामिल होगा? जुलूस से ईद मिलादुन नबी में। और अगर बारिश होगी, जिस तरह आज बारिश हुई है, तो हाँ जी, अगर ये बारिश हो गई तो क्यों नहीं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के जुलूस में जुमे की नमाज के फौरन बाद हमने अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला, आपने तैयारी के साथ आना है। बारिश हो गई, हो जाए, ये कपड़े हुजूर के लिए पहने हैं ना, तो हुजूर